حدیث نمبر 281 281 عن ابی وائل رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سئل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن القراءۃ خلف الامام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا امام کے پیچھے پڑھنے سے متعلق، قال انصت فإن في الصلاة شغلا سيكفيك ذاك عن الامام، انصت فإن في الصلاة شغلا سيكفيك ذاك الامام، غور سے سنو، توجہ سے سنو، پس نماز کے اندر یہی ایک مصروفیت ہے، پس غور سے سنو، پس نماز کے اندر یہ ایک ایسی مصروفیت ہے جو امام کے کرنے سے آپ کے لیے بس ہو جائے گا، آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ نماز کے اندر جیسا امام اللہ اکبر کہے تو آپ کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، آپ کو اپنا اللہ اکبر کہنا ہوگا۔ رکوع کرنا ہے، آپ امام کے رکوع آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، آپ کو رکوع کرنا پڑے گا۔ لیکن نماز کے اندر تلاوت قرآن ہی ایک ایسا کام ہے جو امام اگر پڑھ لے تو وہ آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گا۔ رواہ الامام محمد فی المؤطا، اس کو امام محمد نے المؤطا میں روایت کیا۔ اچھا، دو باتیں یہاں پر۔ نمبر ایک، المؤطا کے بارے میں لکھا، الموطا یہ جو کتاب ہے یہ نئی کتاب ہے، الموطا۔ ایک موطا ہم لکھے امام مالک کی، یہ دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے موطا الامام محمد، موطا الامام محمد۔ اصل نام تو موطا ہی رہتا، لیکن امام مالک کی ایک موطا ہے تو موطا امام مالک، موطا امام محمد، ٹھیک ہے۔ آتھر کا نام ہے محمد بن الحسن الشیبانی یا الشیبانی، شیبانی، محمد بن الحسن الشیبانی۔ آپ کو صاحب ابی حنیفہ کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں تین حضرات بہت زیادہ مشہور، دو تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، ایک امام ابو یوسف ہے، ایک امام محمد ہے، یہ امام محمد ہے، یہ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہے اور امام شافعی کے استاد بھی ہے، امام شافعی کے استاد ہیں آپ۔ تو امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر، یہ تین ائمہ سب سے زیادہ شہرت پائے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی کا انتقال ہوا 189 ہجری کو، 189 ہجری، 189 ہجری کو، اور موطا امام محمد کتاب میں 1005 احادیث ہے، 1005۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر میرے پاس جو سوالات آتے ہیں اس میں کسی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی اگر امام پڑھ رہا ہو تو یعنی کیونکہ مضمون سے متعلق ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر امام تلاوت کر رہا ہو تو ہم کو پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر امام پڑھ رہا اور ہم کو سنائی نہیں دے رہا، جیسا کہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، تو کیا اس میں بھی نہیں پڑھنا، خالی خاموش ٹھہرے رہنا؟ ہاں، خاموش کھڑے رہنا۔ حنفی مسلک، حنفی مذہب اس میں یہی ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنا چاہیے کسی بھی نماز کے اندر، 5 فرض میں بھی، تراویح میں بھی، جس میں آواز سے پڑھتے ہیں اس میں بھی، جس میں آواز سے نہیں پڑھتے اس میں بھی۔ اگر امام کی اقتداء کر رہے ہیں تو مصلی کو قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مالکیہ کا مسلک ہے۔ اس کے برخلاف شوافع ہے، شوافع کے پاس یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کم سے کم مصلی کو پڑھنا ہوگا، چاہے امام آہستہ پڑھ رہا ہو چاہے امام آواز سے پڑھ رہا ہو، یہ کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اور ان تمام مسالک کے اندر سب سے زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں دل کے زیادہ قریب آنے والا جو موقف ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دل زیادہ مانتا اس کو، وہ کیسا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مالکی مذہب کے اندر یہ ہے کہ اگر امام آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو تم سنو، اور اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہو، جیسے ظہر کی امامت کر رہا ہو یا عصر کی امامت کر رہا ہو، یا امام عشاء کی دوسری 2 رکعتوں میں ہے یا مغرب کی تیسری رکعت میں ہے، تو امام وہ رکعت میں آہستہ پڑھتا ہے۔ جب امام جہر سے یعنی آواز سے نہیں پڑھتا، آہستہ پڑھتا ہے، تو اس وقت مصلی کو بھی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ امام مالک کا اور مالکی مسلک کا یہ موقف ہے کہ جب امام آواز سے پڑھے تو سنو، اور امام اگر آہستہ پڑھے، جن رکعتوں میں وہ آہستہ پڑھتا ہے، تو تم پیچھے تلاوت کرو۔ یہ من لگانے کے اعتبار سے اور توجہ کے اعتبار سے یہ بہت اچھا اور قریب معلوم ہوتا، مجھے بھی پسند آتا ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے
یہ موقف میں ایک چھوٹا سا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے، اور پرابلم سے اندازہ ہوتا ہے، یعنی عقلی اعتبار سے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، حنفی حضرات کا ہی موقف سب سے زیادہ مضبوط ہے. وہ کس طرح کا پرابلم ہے کہ بھئی اگر یہ تصور کرے کہ ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے. اب شوافع حضرات سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر امام کے پیچھے اگر کوئی، شافعی حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھا، ہر مصلی کو پڑھنا لازم ہے، اگر کم از کم منیمم سورہ فاتحہ بھی اگر وہ نہیں پڑھ سکا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. تو اگر امام رکعت باندھ لے اور جماعت شروع ہو گئی، مصلی دیر سے پہنچا اور آ کے وہ مصلی رکعت بنا اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو اب کیا کرنا؟ تو اب تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر ہی اس کو رکوع میں جانا پڑے گا، اور جاتے بھی ہیں شوافع حضرات اور کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے اس صورت میں. تو مطلب لازمی ہے کہنا سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، یہاں پر ان کا کمزور پڑ جاتا ہے، نمبر ایک شوافع حضرات کا. اور دوسرے مالکیہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا کہ اگر میں مالکی مسلک میں ہوں اور امام آہستہ پڑھ رہا ہے، امام آواز سے نہیں پڑھ رہا ہے، میں ساتھ میں ہی ہوں، اس کے امام کے ساتھ ہی رکعت بانا ہوں، اور میں شروع کر دی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے. اب کیا کرنا؟ میں آدھی آیت کٹ کر کے نیچے جانا کیا رکوع کے اندر؟ جی آدھی آیت پڑھ کے اگر میں آیت پوری کروں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، نماز فاسد ہو جائیں گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب امام پڑھ رہا ہے تو امام جب چاہے رکوع کرے گا، جب چاہے رکوع سے اٹھے گا، جتنی چاہے تلاوت کرے گا، جب چاہے رکوع کرے گا. اور مصلی کے پاس اختیار نہیں رہتا وہاں پر کہ وہ امام کو روک دے کہ بھئی ٹھہرو ذرا، میں اپنی آیت کمپلیٹ کر لیتا ہوں، میں اپنا سورہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں، میں نہیں پڑھا، ذرا رک جاؤ. مصلی پیچھے سے نہیں کہہ سکتا ہے. تو سب سے سیف اور سب سے مضبوط طریقہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے مصلی ہرگز تلاوت نہ کرے. ایسا ہم کو سمجھ میں آیا. واللہ ورسولہ اعلم. ٹھیک ہے.